بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MF سعدی اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج ہم طہارت کے جو مسائل ہیں اس میں اس سبق کا نمبر ہے چونکہ، تو اس میں آج ہم ایک نئی بات، اس سے پہلے آپ نے پانی سے متعلق بہت ساری ہم نے گفتگو کر لی، کچھ اسباق لکھ کے بھی دے دیے۔ پانی سے متعلق کچھ مزید احکام اور بھی تھے، یعنی کہ جھوٹے سے متعلق بھی، اور کنویں میں کوئی چیز گر جائے اس سے متعلق، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا، چونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے مسائل میں ملوث ہوتا ہے تو تب اس کو مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ پوچھی بھی جا سکتی ہے، اس لیے ضروری نہیں سمجھا اور براہ راست سبق کو آگے بڑھا دیا ہے۔ استنجا سے متعلق آج ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وضو سے متعلق بات ہوگی، پھر غسل، آگے نماز، انشاءاللہ ایسے مسائل جائیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم آج استنجا کو ذکر کر رہے ہیں۔ استنجا کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ تعریف یہ ہے کہ پیشاب پخانہ سے فراغت کے بعد مکمل پاکی حاصل کرنا استنجا کہلاتا ہے۔ ظاہر وضو سے پہلے ہم پیشاب پخانہ تو کرتے ہی ہیں، تو پیشاب پخانہ کے بعد جو بھی صفائی کا، یعنی صفائی سے متعلق جو بات بھی ہوتی ہے، ہم صفائی کرتے ہیں تو اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ تو استنجا لفظ ہی ہے تو اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اب استنجا آج کل تو چونکہ پانی سے ہی استنجا زیادہ تر ہوتا ہے، ڈیلے کا استعمال کب کرنا ہے تو اس سے متعلق بات ضرور آئے گی بیچ میں، تو زیادہ جو احکام ہیں وہ پانی سے متعلق ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات لکھی گئی ہے کہ استنجا سے پہلے استبراء ضروری ہے، یعنی پیشاب کے بعد آنے والے قطرات کو خشک کرنا۔ ظاہر ہے جو شخص پیشاب کرتا ہے خاص طور پہ تو قطرات آج کل تو آتے ہی ہیں، ان کو خشک کرنا ضروری ہے۔ خشک ڈیلے سے بھی کیا جا سکتا ہے، ٹیشو پیپر بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے بھی مناسب ہو، لیکن کچھ وقت لگتا ہے اس میں، اس کے یہ کام کیا جانا۔ استبراء بہت ضروری ہے۔ اگر آپ استبراء کے بعد کوئی قطرات آ گئے، کپڑے پہ لگ گئے، کپڑا نہ پاک، اور آپ نے وضو کر لیا، تو ظاہر ہے بعد میں وضو کے بعد جب قطرہ آئے گا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، تو اس وجہ سے استبراء جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کو الگ سے ذکر کر دیا ہے۔ یہاں آپ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں اور ڈیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہرحال خشک کرنا ضروری ہے، جس کو استبراء کہا جاتا ہے۔ اب آئے جائیں جی، استنجا کون سی صورت میں فرض ہے، واجب ہے اور سنت ہے؟ یہ تین باتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اور تینوں کے ساتھ پانی سے متعلق بات کی ہے۔ ان میں سے جو واجب اور سنت ہے، اس میں واجب اور سنت جہاں پر ہے استنجا، وہاں آپ ڈیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں طاق صورت میں، یعنی اس کے 3 ڈیلے ہوں یا ایک ہو، لیکن اس کی 3 اطراف بڑھنی ہوئی ہوں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پانی کا استعمال کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، افضل ہوگا بلکہ۔ تو یہاں دیکھیں جی کہ نجاست پاخانہ کی جگہ 1 درہم کی مقدار بڑھ جائے، یعنی پاخانہ کی جگہ سے 1 درہم کی مقدار نجاست باہر، مخرج سے باہر بڑھ جائے تو پانی سے استنجا واجب ہوگا۔ یہ پہلی کوئی صورت ہوگی، واجب ہے 1 درہم۔ اب 1 درہم کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی بھی بندہ ہاتھ سیدھا کرے تو ہتھیلی سامنے رکھے، تو ہتھیلی سیدھی کرنے کے بعد جو گہرائی آ جاتی ہے ہتھیلی میں، اس گہرائی کی مقدار آپ سمجھیں کہ یہ 1 درہم کی مقدار ہے۔ تو 1 درہم کی مقدار نجاست اگر بڑھ جاتی ہے مخرج سے تو استنجا کرنا واجب ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے، یعنی 1 درہم سے بھی زیادہ مقدار ہو جائے اس نجاست کی، تو اب استنجا کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ لیکن جہاں پانی سے استنجا کرنا فرض ہے تو پھر پانی کا استعمال ہی ضروری ہے۔ اب یہاں پر آپ کسی اور چیز کو استعمال نہیں کر سکتے فرض والی صورت میں۔ واجب اور سنت والی صورت میں ڈیلا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پانی کا استعمال ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ تو بہرحال یہ فرض صورت بھی آگی اور واجب بھی آگی۔ 1 درہم کی مقدار نجاست بڑھ جائے تو فرض ہے، 1 درہم سے بھی زیادہ ہو جائے تو یعنی واجب ہے، 1 درہم سے بھی زیادہ ہو جائے تو فرض ہے، اور اگر نجاست کا اثر مخرج تک رہے تو پھر استنجا کرنا کیا ہوگا؟ سنت ہوگا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پیشاب کیا، پخانہ نہیں کیا، تب استنجا آپ ساتھ ہی کر دیتے ہیں تو یہ مستحب بھی ہے، اور اگر نہ آپ نے پیشاب کیا، نہ پخانہ کیا اور استنجا کرنے چلے گئے تو یہ کیا ہوگا؟ پھر بدعت بھی ہوگا۔ تو اس کی 2 قسمیں اور بھی ساتھ ملا دی میں نے یعنی مستحب اور بدعت۔ یہ جی اس کی صورتیں ہوں گی کہ کن کن چیزوں میں، صورتوں میں استنجا کرنا فرض ہے، اور پھر کہاں واجب ہے، سنت ہے اور مستحب ہے۔
اب ہم وہ چیزیں ساتھ بتانے جا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے آپ استنجا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ ان کو استنجا میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اب یہ کب ہے، یہ بات تب ہے کہ آپ پانی کے علاوہ کچھ استعمال کرتے ہیں، تو پانی کے علاوہ جو کچھ استعمال آپ نہیں کر سکتے اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 ہے جی قابل احترام چیز، جیسے کھانا ہے، قابل احترام کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، اس سے استنجا نہیں ہو سکتا ہے، قابل احترام ہے۔ رہی بات ٹیشو پیپر قابل احترام ہے، لیکن وہ یا اس میں آ جاتا ہے یا قیمتی چیز میں آ جاتا ہے، وہ قیمتی چیز میں لازمی آ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ بنا ہی اس کے لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اسی کام کے لیے ہے، تو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 نمبر پہ ہے جی قیمتی چیز، کوئی بھی قیمتی چیز ہے، کپڑا وغیرہ، اس سے آپ استنجا میں استعمال نہیں کر سکتے، اس سے اس کپڑے کے ساتھ اور بھی کوئی چیزیں آپ ملا لیں، اس سے استنجا نہیں کر سکتے، قیمتی چیز، اصول یاد رکھا جائے۔ نمبر 3 ہے جی تکلیف دہ چیز، جیسے شیشہ ہو گیا، ہڈی ہو گئی، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اور استنجا کے لیے، تو یہ تکلیف دہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو مزید جسم پر تکلیف ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جی گندگی بڑھانے والی چیز، یعنی آپ ایسی چیز سے مطلب استنجا کرتے ہیں کہ مزید اس سے گندگی بڑھ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ صفائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، استنجا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے لید ہوگی، گوبر ہو گیا، تو ان چیزوں کو استنجا میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو، قابل احترام چیز، قیمتی چیز، تکلیف دہ چیز اور گندگی بڑھانے والی چیز، ان کو استنجا میں استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ساری صورتیں ہوگی جی، تو بہت ہی مختصر سا یہ ایک پورا ایک چیپٹر ہم نے استنجا سے متعلق ذکر کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم اگلے جب نمبر آئے گا مسائل کا تو پھر وضو پر بات شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔